السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے ہم وطنوں اور میرے صوبہ سندھ کے رہنے والوں اور کراچی سمیت لائنز ایریا کے تمام باشندگان، میں اس وقت ان سب سے مخاطب ہوں، کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر پختونخوا تک، اور گوادر سے لے کے گلگت تک۔ یہاں پر بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 10-15 دن جو گزرے ہیں اسی فروری کے مہینے میں، آج تو فروری کی 24 تاریخ ہے 2021، تو یہاں پہ لائنز ایریا، جیکب لائن جس کو کہتے ہیں، اور یہ قلب میں ہے، اس علاقے میں ایک مسئلہ اٹھا تھا عوام کی طرف سے، عوام کی جانب سے، اور وہ یہ تھا کہ یہاں پر کوئی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جو لارپ، یہ جو KDA کا ایک ادارہ ہے، بغل بچہ کہتا ہوں میں اسے، اور یہ بہت ظالم اور جابر ادارہ ہے، غریبوں کا خون چوسنے والا، اور یہ اب بھی ہے، آج بھی، اس وقت بھی میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے زمین کو کیا سودے کیے، مجھے کوئی تفصیلات نہیں معلوم، باقی یہ کہ بس مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے قبضہ، اور مولانا صاحب آپ بھی ہمارے علاقے کے بہت معزز شخصیت ہیں، اور آپ کا ایک وزن ہے، اور آپ سینیٹر بھی ہیں، لہذا مظلوموں کے ساتھ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری ترجمانی کریں، ہماری نمائندگی کریں۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے کوئی یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے لیے علماء کی کمیٹی بٹھاتا، یا اپنے مسجد تھانوی کی کوئی کمیٹی کو بٹھاتا، یا میں کہیں اور جا کے کسی سے بریفنگ۔ سیدھا سا میرا مسئلہ ہے، مظلوموں کے ہم ساتھ ہیں، مظلوم کوئی بھی ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی علاقے کا ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات کہوں، کافر بھی اگر ہے مظلوم، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اور میں اس ظلم کے نتیجے میں اس مظلوم کے ساتھ اگر کھڑا ہو سکتا ہوں، بولنے کی اگر مجھے اجازت نہ ہو، کچھ کرنے کی، کھڑے ہونے کی تو اجازت ہو، تو میں کھڑے ہو کے بھی ظالم کو یہ بتاؤں گا کہ تمہارے کوئی ارادے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ظالم اور مظلوم کی کہانی چلی تھی، جس میں اس لائنز ایریا کا سب سے بڑا ہدف، سب سے بڑا زخم خوردہ، اور ان کے زہریلے ڈنک جتنے میری ذات پہ اور میری مسجد اور میرے ادارے پہ لگے ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ یہ کسی ہمارے پختون بھائی جانتے ہیں، نہ سندھی بھائی جانتے ہیں، نہ کوئی بھی نہیں، علاقے لائنز ایریا کے لوگ بھی نہیں جانتے، میرے نمازی تک نہیں جانتے جو 5 وقت میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ 40 سال تک میں ان لوگوں کے ظلم کا شکار رہا ہوں، اور اب بھی ہوں۔ اب تک بھی یہ لوگ جو ہیں مسجد کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، یہ کسی مسلک کے نہیں ہیں، نہ یہ شیعہ ہیں، نہ یہ بریلوی ہیں، نہ یہ جماعت اسلامی ہے، نہ کچھ ہیں، یہ خالصتاً اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے گھر کے اور اللہ کے نبی کے مدرسوں کے دشمن ہیں۔ یہ لارپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، سب نہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، تو میں تو ان کا پہلے سے بھی زخم خوردہ ہوں۔ یہ جو بیچ میں آواز آئی مظلوموں کی آہ اور چیخ و پکار، وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے مسئلے، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کوئی بہت بڑا کوئی قانونی کوئی جرم نہیں کیا ہے، اخلاقی جرم نہیں ہے،
کوئی یہ ملک کی جڑیں اکھاڑنے والا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم آ جائیں جرائم بتانے پر تو پھر سننے کی تاب رکھیے گا۔ لیکن بہرحال مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہماری یہ پرامن جد و جہد جو ہم قانونی طور پہ لڑ رہے ہیں، ہماری جنگ لارپ لائنز ایریا پروجیکٹ اتھارٹی، یہ جو لارپ ہے جس کا دفتر سیوک سینٹر کی 10ویں منزل میں ہے، اور جو کے ڈی اے کا ادارہ ہے، اور 40 سال پہلے یہ بنا تھا 5 سال کے لیے۔ میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ کتنا بھونڈا قسم کا جو ہے یہ ادارہ بنایا گیا، اور بنا کے اسے چھوڑ دیا، اور یہ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ میری جنگ، میرے ساتھیوں کی جنگ، جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی والے، یہ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں، میری صف میں ہیں۔ میں بہت سو کے نہ نام جانتا ہوں، نہ میں ان کی شکلیں، نہ ان کا مسلک، لیکن لائنز ایریا جیکب لائن چونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا پورا گڑھ ہے، اور ہمارے جتنے بھی ہیں یہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، یہاں اپنے بریلوی حضرات بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اور مختلف سیاسی لوگ بھی ہیں یہاں پر جماعتوں کے ساتھ۔ تو یہ اگر مظلوموں کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، اور نہ میں کسی کی چھان بین کر رہا ہوں کہ تم کس مسلک سے ہو، کون سی زبان بولتے ہو، یہ نہ میرا کام تھا نہ ہے۔ اب بہرحال میں یہ بھی عرض کر دوں، جیکب لائن والوں کو برا لگے تو لگے میری بلا سے، اس لیے کہ جیکب لائن والے کوئی سارے دودھ کے نہائے ہوئے نہیں ہیں، لائنز ایریا والے۔ یہ جتنے مظلوم ہیں بیچارے، اتنے ہی ان میں 75% منافق بھی ہیں، جو وقت کا دھارا دیکھ کے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، آگ لگانے کے لیے کبھی جو چاہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی تاریخ ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میں ثابت کروں گا اگر کرنے پہ آؤں گا۔ اور اچھے لوگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں، اور امن پسند بھی ہیں۔ لہذا مجھے یہ پتہ چلا، اقبال کاکڑ جو ہمارا بھائی ہے، اور یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرا نمازی بھی ہے، اور ان کے نیچے جتنے بھی پختون بھائی ہیں یہ سب وہ بھی ہمارے تھانوی مسجد کے نمازی ہیں۔ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اگر پتہ بھی ہو تو اگر میرا نمازی کوئی خدا نہ، میں اقبال کاکڑ پہ الزام نہیں لگا، میرا نمازی ہو کسی کا گھر برباد کرے تو کیا میں اس لیے اس کے لیے خاموش ہو جاؤں کہ یہ میرا نمازی ہے؟ یہ بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اقبال کاکڑ جو میرا بھائی ہیں، میرے بہت، وہ میرا ادب کرتے ہیں، میں ان کا ادب کرتا ہوں۔ مجھے اقبال کاکڑ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بڑا عجیب ایک رنگ دیا جا رہا ہے اس صورتحال کو، کہ یہ اس کو گویا شیعہ سنی کی بنیاد پر بھی اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور پختون اور مہاجر کا بھی اس کو جھگڑا بنایا جا رہا ہے۔ یہ مجھے اقبال کاکڑ نے یہ خبر دی ہے، میں نے کسی نہ شیعہ کو اس کام میں آگے کیا ہے، نہ کسی مہاجر کو آگے کیا ہے۔ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور یہاں کوئی زبان کا اور علاقے کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مجھے وضاحت کرنی ہے، اور میں کروں گا، اس سے زیادہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے، میں کسی اور چیز کا پابند نہیں ہوں۔ لہذا اقبال کاکڑ صاحب، ان کے پوری برادری، ان کے تمام بھائی جتنے بھی ہیں، اور بھی دیگر جتنے حضرات ہیں، وہ یہ سن لیں، یہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، اور یہ سب کا رخ جو ہے، یہ لارپ کے 2 شیطان ہیں، یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس وقت، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، یہ دونوں کے دونوں اس طرح کے گیم بنا کے یہ چاہتے ہیں کہ جو 70 کروڑ کا انہوں نے سودا کیا ہے، اور جہاں جہاں بھی بانٹا ہے، تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری
جد و جہد کو اور یہ جو ایک مظلوموں کی بات لے کے جو نکلے ہیں ان کو بکھیر دیا جائے، ان کو لڑا دیا جائے، ان کو منتشر کر دیا جائے، پولیس سے جھگڑا کرا، یہ ان میرے تمام بھائیوں بہنوں سن لو، لائنز ایریا بہرحال امن کا گہوارہ ہے۔ ہماری جو وہ ہے لا انفورسمنٹ اور ہمارے یہ رینجرز، ان لوگوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے لائنز ایریا جیسے علاقے میں بھی امن قائم کیا ہے، اور بہت امن ہے الحمدللہ۔ نظریات اپنے اپنے سب کے الگ ہیں، لیکن آج کوئی لائنز ایریا میں نہ جھگڑا ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی فائرنگ ہے، نہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اور بھی سب علاقوں سے ختم ہو جائے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے، اس ہماری محنت کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے، تو میں اقبال کاکڑ صاحب سے کہوں گا، عثمان کاکڑ صاحب میرے بڑے اچھے خیر خواہ ہیں، سینٹ میں بھی۔ وہ جب اپنی میٹنگ میں قلت کراتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ مولانا آپ تلاوت کریں۔ عثمان کاکڑ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، مجھے انہوں نے آفر بھی کی تھی کہ آپ اب سینٹ میں تو نہیں ہیں، لیکن جب بھی کوئی کام ہو مجھے آپ بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کے بھائی ہوں اور یہ ہوں۔ عثمان کاکڑ کے دل میں بڑی محبت ہے۔ یہ پورا بلوچستان، یہ پورا کوئٹہ، ہمارے مدرسے میں دیکھیے کہ اس وقت بھی کوئٹے کے لڑکے زیادہ ہیں، سرحد پختونستان کے بھی لڑکے ہیں، اور ہمارا سب سے تعلق ہے، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بنگالی اور برمی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم تو پٹھان اور کبھی بلوچیوں کے خلاف، نہ کوئٹہ والوں کے خلاف کبھی ہو سکتے ہی نہیں، ہمارا تو کبھی ایسا سلسلہ نہ ریکارڈ ہے نہ کچھ ہے۔ لیکن مظلوموں کے لیے نکلے ہیں، اب اس میں کون کس طرح سے اسے کیا رنگ دے رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی اس میں شیعہ شامل ہے تو شیعہ بھی حق رکھتے ہیں لائنز ایریا میں اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، سب، حتیٰ کہ ہندو، اگر مسلم، عیسائی اور سکھ بھی رہتے ہیں لائنز ایریا میں تو وہ بھی ان مظلوموں کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ جنگ، یہ ساری کی ساری محنت جو ہے یہ مظلوموں کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس زمین پہ کیا ہوا اور کتنے پیسے لیے گئے، کیا لیا گیا، کون مشینری لے کے آیا، کون کیا، یہ سب کچھ ہوتا رہے۔ چیف منسٹر صاحب کا کیا نظریہ ہے مجھے نہیں پتہ، سعید غنی صاحب کی کیا سوچ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ صورتحال ہے، تو لہذا اس کو کوئی اس قسم کا رنگ نہ دیا جائے۔ ہم آج بھی، ہمارے ساتھ پختونوں کا تعلق ہے، اور وہ میرے پاس یہ بیٹھے ہیں برابر میں مولانا عبدالعلیم صاحب، اقبال کاکڑ ان کے بھی مقتدی ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ میں جو مسجد ایک چھوٹی سی ڈیمولش کی گئی، یہ بھی سن لیجئے آپ، وہ ان کی مسجد تھی، انہوں نے 35 سال وہاں نماز پڑھائی ہے۔ یہ مولانا عبدالعلیم صاحب ہیں، ہمارے لائنز ایریا کے۔ آپ مجھے بتائیے، میں اقبال کاکڑ سے پوچھتا ہوں کہ جب ان کی یہ لوگ جو ہیں، یہ لارپ کے جو دو شیطان ہیں، ایمپریس مارکیٹ سے مارکیٹیں اکھڑتی ہیں تو لائنز ایریا میں بسا دیتے ہیں انہیں لا کے، شہاب الدین کو بسا دیا، اور صاحب باڑہ مارکیٹ اٹھائی تو ان کو جگہ دے دی، اور صاحب اگر ایمپریس مارکیٹ سے دکانیں اٹھیں تو ان کو جگہ دے دی۔ بالکل سر آنکھوں پہ انہیں آپ جگہ دیں، آپ ان کو پوری طرح ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، لیکن قانون کے مطابق کریں، جو لارپ کا قانون ہے اور جو اس کے مطابق کریں۔ تو لہذا آپ یہ دیکھیے تضاد کہ ہم نے اپنے لائنز ایریا کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی تو اس کو پٹھان مہاجر کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ جو بھی دے رہا ہے وہ بہت بڑا اللہ کا مجرم ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں لارپ کے شیطان، یہ ہیں اصل میں جو ان کو کوئی یہودی چالیں سکھا رہا ہے کہ اس طرح کر لو، یہ کر لو۔ لیکن اقبال کاکڑ صاحب آپ بتائیے، جب یہ چھوٹی سی مسجد ایمپریس مارکیٹ کے سامنے جو 60 سال کے پہلے کی بنی ہوئی تھی، کیا وہاں پہ سب جمع نہیں ہوئے؟ ہمارے پٹھان بھائی بھی تھے، میں بھی اس میں آیا،
جماعت اسلامی کے نعیم الرحمن صاحب بھی آئے، اور اس کے اندر فاروق ستار، ڈاکٹر فاروق ستار بھی آئے، یہ سب آئے۔ تو ہم اس وقت میں سامنے اللہ کے گھر کے لیے آئے تھے، پختون بھی اس میں شامل تھے اور اس میں بلوچی بھی، اور جو بھی تھے ہم نے اس میں، اور جس نے یہ حرکت کی وہ وسیم، ہمارا جو میئر تھے وسیم اختر صاحب، وہ تو اردو اسپیکنگ ہے، ہم نے تو پرواہ نہیں کی کہ اردو اسپیکنگ ہے کیا ہے۔ بہرحال وہ میئر تھے، ان کے نگرانی میں یہ سب اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنے پختون بھائیوں کا، ہم نے اللہ کے گھر کا ساتھ دیا، مولانا عبدالعلیم کا ساتھ۔ ان کو تو اب تک کوئی جگہ نہیں دی، وہ مسجد ویسے ہی ایک بس نشان سا بنا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں دی۔ وسیم اختر سے اتنے رابطے کیے، سب یہ وہی اصل میں جو بیوروکریسی ہے کہ دین اور مذہب کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، میں انہیں گن پوائنٹ پہ نہیں لایا ہوں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ بتائیں، ان کے ساتھ سب پختونوں کا بھی تعلق ہے۔ لہذا میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قانونی جنگ ہے، سڑک پہ ہم نہیں آ رہے، ہم اور کوئی ڈنڈے لے کے نہیں آ رہے، ہمارا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، لیکن لارپ یہ جو انہوں نے جس طرح لوٹا ہے ہمارے لائنز ایریا کو، میں اس سلسلے میں قانونی جنگ جو میرے ساتھی لے کے چل رہے ہیں، عدالتیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم وہاں جائیں گے اپنی فریاد لے کر، کوئی اگر آ کے اپنا حق وہاں پر ثابت کر دے تو ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم قانونی جنگ میں جا رہے ہیں، کہیں میرے کوئی جملے اور الفاظ نہ پختونوں کے خلاف ہیں، نہ پنجابیوں کے، نہ سندھیوں کے، نہ کسی کے، ہو سکتے بھی نہیں۔ یہ کہنا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم وہی نمازیں پڑھیں گے اور کھانا کھائیں گے، بھئی ظاہر ہے کہ جب کسی جہاد میں جاتے ہیں ہمارے مجاہدین تو کیا وہ کیا گھر پہ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کہ جی ہم بارڈر چھوڑ کے آئے ہیں کھانا کھانے، ہم بارڈر چھوڑ کے آئے نماز پڑھنے؟ یہ مراد ہے، یہ مراد تھوڑی ہے کہ میں کوئی پٹھانوں کے خلاف وہاں جمع ہو رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ میں بالکل اس کو واضح کر دیا ہے، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کاکڑ، اقبال کاکڑ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، میں انہیں ابھی بلاؤں گا فون کر کے، آئیں میرے پاس بیٹھیں، کھانا کھائیں، ہمارے بھائی ہیں، پختون بھائی سب ہمارے بھائی ہیں۔ کراچی میں اگر کوئی آگ لگانے کا کام کر رہا ہے تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں دیکھوں کون کر رہا ہے کون نہیں۔ ہم ظالم کا سر کچلیں گے، اور ظالم یہ ہیں دونوں، یہ جو لارپ کے جو دو ہیں شیطان، یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا پیسہ بھی باہر منتقل کیا ہوا ہے کہ جب یہاں سے انہیں بھاگنا ہو، دفع ہونا ہو تو یہ آرام سے چلے جائیں گے، اور یہ مہاجر پٹھانوں کو لڑوا دیں گے، یہ شیعہ سنی کو لڑوا دیں گے۔ میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں، ہمارے کور کمانڈر صاحب سے بھی، چیف جسٹس صاحب سے بھی، اور یہاں آئی جی سندھ اور ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اپنے یہ کیا مراد علی شاہ صاحب، یہ آپ لوگ ذرا سا ہوش کے ناخن لیں، ان خبیثوں کے چہروں کو پہچانیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن میں بہرحال ان کا ادب کرتا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں، اور وہ ماشاءاللہ ہمارا ادب کرتے ہیں اور سب علماء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ لہذا ان معاملات کو بیٹھ کے اگر آپ سلجھانا چاہتے ہیں تو بیٹھیں اور غریبوں کی بات سنیں، اور یہ جو مظلوم ہیں ان کی بات سنیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں۔ ہم یہاں ساری عمر کا پٹا لکھوا کے نہیں لائیں کہ یہیں کھڑے رہیں گے، مظلوموں کا ہم ساتھ دیں گے، ہم نے ساتھ دیا ہے اور وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم بہرحال امید رکھتے ہیں کہ اب کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوتی ہے تو بھائی پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ مولانا عبدالعلیم صاحب بیٹھیں، آپ ذرا سا دو باتیں آپ بھی کہہ دیں تاکہ ان حضرات کو، ہمارے بھائیوں کو اطمینان ہو جائے۔ چھوڑ دیں۔ میں حضرت کی اجازت سے یہ بالکل واضح کروں کہ ماشاءاللہ سے جو بات انہوں نے فرمائی اس کا میں ہر طرح سے چشمدید گواہ بھی ہوں اور حاضر بھی ہوں مجلس میں، کہ کس طریقے سے امپریس مارکیٹ میں
جب یہ اتنا بڑا مسئلہ اٹھا تو ایک آواز پر یہ ماشاءاللہ سے وہاں گئے میری دعوت پہ اور ہمدردی کا اظہار کیا. یہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی تفریق یا کسی قسم کی کوئی امتیاز نہیں برتا کہ میرا کیا تعلق ہے وہاں پہ اور کیا نہیں. صرف یہ مظلوم لوگوں کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں پر بڑی تعداد جو ہے امپریس مارکیٹ میں وہ پٹھانوں کی تھی, پختونوں کی تھی. اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا وہاں پہ. اور مسجد کے معاملے کے اندر بھی اسی طریقے سے جیسے حضرت نے بیان کیا کہ آج تک ان کے دل میں یہ فکر اور درد ہے کہ سب لوگوں کو سب جگہیں ملی مگر مسجد کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی, نہ اعلان کیا گیا. یہ ان کی ہمدردی ہے ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ انہوں نے کبھی بھی مسلک یا قومیت یا لسانیت اس چیز میں کوئی امتیاز انہوں نے برتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. ایک بات رہ گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ اقبال کاکڑ صاحب جو اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں یا ان کے جو ماتحت جو لوگ بھی ہیں کسی بھی قوم باڑہ مارکیٹ والے, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کی بھی آنکھوں میں یہ دھول جھونک رہے ہیں. آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس جہنم کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں, دنیا اور آخرت برباد کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ کچھ ہے. یہ اصل میں یہاں پر آپ کو یہ بسانے کا کام نہیں کر رہے, یہ لڑانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور یہ جتنے حضرات بھی ہیں یہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, ارباب اقتدار ہیں, ان لوگوں کو بھی اصل میں کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو بس جو ہے ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اگر شیطانوں میں اسی لیے جا رہا ہوں, میں کورٹ میں جا کے ہائی کورٹ میں یہ سپریم کورٹ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ لارپ جو ہے, جو اتنا سا ادارہ ہے, بس کیا سپریم کورٹ کے لیے, کیا نیب کے لیے, کیا یا ہمارے یہ جو ہیں ایف آئی اے کے لیے, کیا یا ملٹری یہ جو انٹیلیجنس ہے ان کے لیے مشکل ہے کہ اتنے سے ادارے کو آپ لے کے چلیں اور ان کو پکڑیں, ان کو معطل کریں. یہ ویسے بھی پروجیکٹ بند رہا ہے پچھلے, جب جھگڑے یہاں ہوتے رہے ہیں اور یہاں پر گروہ بندیاں چلی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ان کو جو ہے 2 مہینے 6 مہینے کے لیے معطل کریں, ان کی تنخواہیں روکیں اور ان کو پکڑ کے الگ رکھ دیں اور پوری ان کی انویسٹیگیشن کریں. میرا مشن تو یہی ہے کہ ان کی جو منافقت ہے اور جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ سب سامنے آئیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بروکر جو نٹ کے طور پہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں, ان کے ہم نام نہیں لیں گے. وہ ہمارے ہی بچے ہیں, وہ ہماری بھائی بندن, ہمارے ہی ملنے ملانے والے ہیں. ہم نام کیوں لیں؟ کوئی ہمارے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے. یہ بروکر بھی سب آئیں گے سامنے اور پتہ تو چلے عوام کو کہ ہماری گلیوں میں بسنے والے یہی لڑکے اور چھوکرے جو ہیں یہ ان ظالموں کے ساتھ مل کے ہمارا حق مار رہے ہیں اور ہمارا حق جو ہے وہ پیسے والوں کو دے رہے ہیں. کیا پیسہ ہونا کوئی اللہ کی رحمت کی بنیاد دلیل ہے اور نہ ہونا کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے؟ یہ تو کافروں کی سوچ ہے جو قرآن نے بتائی ہے. اللہ راضی ہے تو غریب بندوں سے بھی راضی ہے, اور ناراض ہے تو فرعون اور قارون جیسے لوگوں سے بھی ناراض ہے. یہ پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے کسی کے پاس پیسہ ہو. ہم پیسے والے نہیں ہیں لیکن ہم کردار والے ہیں. تو اقبال کاکڑ صاحب, آپ میرے پاس 10 دفعہ آئیں اور جتنی چاہیں آ کے میرے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. میں یہ قافلہ لے کے نہیں نکلا ہوں. مجھے یہاں کے مظلوموں نے جیسے آواز دی ہے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اگر میں ان کا ساتھ نہ دیتا. لہذا اب اگر کوئی ہمارا نام لے کے اور لائنز ایریا حقوق کمیٹی کا نام لے کے اگر کوئی شیعہ سنی کی بنیاد اسے بنا دے, اگر کوئی پٹھان مہاجر کا وہ بنا دے اور کوئی سا بھی اسے رنگ دے دے, میں بالکل
سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے 72 سالوں میں میرے باپ دادا نے نہیں کیا، مولانا احتشام الحق تھانوی جیسا ہیرا نکال کے دکھاؤ پورے ملک میں، پاکستان، مشرقی پاکستان میں بھی، کہ جس شخص کا دامن فرقہ واریت سے بھی پاک اور علاقائی اور صوبائیت سے اور ان سب چیزوں سے پاک رہا ہے، تو آج ہم یہ کام کریں گے، لعنت ہے، ہم کبھی بھی اس کام کو پسند نہ کر سکتے ہیں اور نہ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ ہم الحمدللہ اپنا دین کا کام خاموشی سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو، اور مظلوموں کو اللہ تعالی جلد سے جلد ان کا حق دلا دے، یہی ہماری کوشش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔